میں اس سلسلے میں اپنے ایک مظاہرے کا ذکر مثال کے طور پر ایوان کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس سے پوری طرح اندازہ ہو جائے گا مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو کتنے زیادہ حقوق ملے ہوئے ہیں۔ میرے مظاہرے کا نام کرم دین ہے۔ اس کے بارے میں میرے پاس شکایتیں پہنچی کہ اسے اپنی عزت و آبرو کا ذرا لحاظ نہیں۔ میں نے اسے بلا کر ایک روز پوچھا، کرمے، میں نے سنا ہے تیری گھر والی نے کسی سے یاری لگا رکھی ہے، تو اسے کچھ نہیں کہتا، تیری غیرت نہیں جاگتی؟ وہ بولا، ملک صاحب، ہے تو یہ بالکل سچی گل، میری گھر والی نے پنڈ کے لوہار سے یاری لگا رکھی ہے، وہ ہر رات اس کے پاس چلی جاتی ہے۔ میں نے اسے بہت منع کیا، جھگڑا کیا، پر وہ نہیں مانتی، میں اسے چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ گل اے ہے جی، وہ سویرے ہی سویرے واپس آ جاتی ہے، ڈھور ڈنگروں کو چارہ پانی دیتی ہے، میرے لیے روٹی تیار کرتی ہے، شام تک سارے ہی کام کرتی رہتی ہے، بچوں کو روٹی کھلا کر سلاتی ہے، میرے پاس آ کر پوچھتی ہے اور کوئی کام تو نہیں کرنا؟ میں جب تک روکتا ہوں رک جاتی ہے، پھر لوہار کے پاس چلی جاتی ہے۔ ملک صاحب، میں نے اس سے اور کیا لینا؟ دن بھر تو وہ میری گھر والی ہی رہتی ہے نا، ویسے کبھی کبھار رات کو میرے پاس ٹھہر بھی جاتی ہے، پر یہ اس کی مرضی پر ہے۔ احسان شاہ نے نشے کی ترنگ میں زور کا قہقہا لگایا، تو ہی بتا فیروز خان نے کیسی زبردست دلیل پیش کی، اور سچ پوچھ تو بالکل صحیح پیش کی۔ تو نے جو کچھ بتایا کیا یہ سچ ہے؟ بالکل سچ ہے، احسان شاہ نے نہایت اعتماد سے کہا۔ ملک فیروز خان نون کی یہ تقریر تو دستور ساز اسمبلی کے ریکارڈ میں موجود ہے، سارے ہی اخباروں میں چھپ چکی ہے، میں نے بھی اسے اخبار ہی میں پڑھا تھا، میں کب اسمبلی میں بیٹھا تھا؟ رحیم داد کچھ نہ بولا، بارش اب رک چکی تھی۔ رحیم داد نے گردن اٹھا کر باہر دیکھا اور برآمدے میں چھائی ہوئی خاموشی توڑی۔ پانی تو اب تھم چکا ہے۔ اس نے احسان شاہ کا چہرہ نظر بھر کر دیکھا۔ شاہ جی، میری گل کا اب تک کوئی جواب نہیں ملا۔ کون سی گل؟ احسان شاہ نے دریافت کیا۔ وہی ماکھے کے بازو کی واپسی کی گل۔ رحیم داد نے لہجے میں نرمی پیدا کرتے ہوئے کہا، شاہ جی، میری خوشی ہے کہ تو اس کی گھر والی واپس دے دے۔ چودھری، تو کہتا ہے تو دے دوں گا۔ احسان شاہ رضامند ہو گیا، پر ماکھا اس کا ناس مار دے گا۔ تو نے اسے دیکھا نہیں؟ بہت زوردار جٹی ہے، ایک نمبر دانہ ہے۔ وہ جیسی بھی ہے، میں چاہتا ہوں تو اسے ماکھے کے حوالے کر دے۔ رحیم داد بے تکلفی سے مسکرایا۔ شاہ جی، تینوں یہ بات ماننی ہوگی۔ میں نے کب انکار کیا؟ تیری گل ضرور مانوں گا، اب تو تجھ سے یاری ہو گئی ہے۔ احسان شاہ نے سرخوشی کے عالم میں کہا، پر ایک شرط پر واپس کروں گا۔ کیا شرط ہے؟ وہ بھی بتا دے۔ تو آج رات یہیں ٹھہرے گا، ویسے بھی رستہ خراب ہے، بارش کیچڑ میں اتنی رات گئے کیسے واپس جائے گا؟ شاہ جی، تیری یہی شرط ہے تو ٹھہر جاؤں گا۔ رحیم داد ہنس کر بولا۔ وہ واپسی کے متعلق پہلے ہی تذبذب میں مبتلا تھا۔ احسان شاہ نے زور دیا تو وہ بلا جھجک ٹھہرنے پر راضی ہو گیا۔ پر چودھری، تو نے میری پوری گل نہیں سنی۔ وہ بھی بتا دے۔ رحیم داد بدستور مسکراتا رہا۔ شرط ورط کیا ہے؟ یوں سمجھ لے، یہ میری خوشی ہے۔ رسیلی آج تیرے کمرے میں رہے گی، تاکہ تجھے بھی پتہ چل جائے میں نے 5 سال سے اسے اپنے پاس کیوں رکھ چھوڑا ہے۔ نہیں شاہ جی، ایسا نہیں ہوگا۔ رحیم داد نے صاف انکار کر دیا۔ تو جوان بندہ ہے، احسان شاہ نے تیوری پر بل ڈال کر تھیکے لہجے میں کہا۔ جانے تو نے کیسی ذمہ داری کی ہے؟ اللہ وسایا کی طرح تو بھی پہلے مزارہ تو نہیں رہ چکا ہے؟ رحیم داد سراسیمہ ہو گیا۔ اس نے جھٹ صفائی پیش کی۔ ایسی گل نہیں، میں کتنا بڑا ذمہ دار تھا یہ تو میرا کلیم دے کر تو اندازہ لگا سکتا ہے۔ اس نے بات بنائی۔ گل یہ ہے جی، میرا پیو تھا تو بڑا ذمہ دار، پر بہت نیک بندہ تھا۔ اس نے میری ماں کے سوا زندگی بھر کسی دوسری زنانی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ پر تو اپنے پیو کے رستے پر چل کر ادھر ذمہ داری نہیں چلا سکتا، مزارے تیرے بس میں نہیں آئیں گے، ان کو دبا کر رکھنے کے لیے ایسا کرنا ہی پڑے گا۔ احسان شاہ نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے اصرار کیا۔ تجھے میری یہ گل تو ماننی ہی پڑے گی۔ دیکھ، ضد نہ کر،
میں نے تیری گل مانی ہے تو تجھے بھی میری گل ماننی ہوگی۔ وہ نشے سے جھوم کر ہنسا۔ اب یاری کی ہے تو اسے نبھانا بھی پڑے گا، میں تو یاروں کا یار ہوں۔ احسان شاہ نے گلاس ختم کیا، شیدہ کو بلایا۔ وہ آیا تو اسے کھانا چننے کی ہدایت کی۔ رحیم داد چپ بیٹھا رہا۔ کھانے کا کمرہ برابر ہی تھا، دونوں نے وہاں جا کر کھانا کھایا۔ کھانا مرغن اور خوش ذائقہ تھا، مگر رحیم داد زیادہ نہ کھا سکا۔ کھانے سے فارغ ہو کر احسان شاہ حویلی کے زنان خانے کی جانب چلا گیا۔ دیوان خانے کا ایک دروازہ ایک طویل راہداری میں کھلتا تھا۔ آگے مختصر باغیچہ تھا۔ باغیچے کے ایک طرف برآمدہ تھا، اس میں ایک سلسلے سے کئی کمرے تھے جو مہمانوں کے قیام کے لیے تھے۔ شیدہ نے ایک کمرے میں رحیم داد کو پہنچا دیا۔ کمرہ خوب ہوادار تھا، دروازوں اور کھڑکیوں پر پردے پڑے تھے۔ کمرے کے ایک طرف مسہری بچھی تھی، اس پر اجلا بستر تھا، قریب ہی میز رکھی تھی، اس پر لیمپ روشن تھا۔ شیدہ اسے کمرے میں چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ رحیم داد بستر پر لیٹ گیا۔ اس نے لیمپ کی لو مدھم کر دی۔ بارش پھر شروع ہو گئی تھی۔ بادل رک رک کر گرج رہے تھے، بجلی بھی کڑک رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی باغ کی جانب کھلتی تھی، ہوا کے بھیگے ہوئے جھونکے اندر آ رہے تھے۔ رحیم داد نے آنکھیں بند کر لی اور سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر ذرا ہی دیر بعد دروازہ آہستہ سے چرچراتا ہوا کھلا۔ رحیم داد نے آنکھیں کھول دی، مڑ کر دروازے کی جانب دیکھا کہ ایک دھندلی روشنی میں ایک عورت دہلیز کے پاس کھڑی دروازہ بند کر رہی ہے۔ اس کی پشت رحیم داد کی جانب تھی۔ وہ سبز کنارے کا سرخ ریشمی لاچا باندھے ہوئے تھی۔ دروازہ بند کرنے کے بعد وہ مڑی۔ اس کا رنگ چمپئی تھا، صورت شکل گوارا تھی، البتہ آنکھیں روشن اور خوبصورت تھیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنی ناک کا کوکا درست کیا اور آہستہ آہستہ رحیم داد کی جانب بڑھنے لگی۔ وہ 25-26 سال کی جوان اور صحت مند عورت تھی۔ رحیم داد خاموش لیٹا رہا۔ عورت چپ چاپ آ کر پائنتی کی جانب بستر پر پیر لٹکا کر بیٹھ گئی۔ بادل ایک بار زور سے گرجے، بارش تیز ہو گئی۔ رحیم داد تکیے کے سہارے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ عورت کو ایک ٹک دیکھتا رہا، پھر اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ تو ماکھے کی گھر والی ہے؟ ہاں جی، میں اس کی گھر والی ہوں۔ اس نے رحیم داد کی جانب دیکھے بغیر جواب دیا۔ تیرا نام کیا ہے؟ رحیم داد نے بات چیت آگے بڑھائی۔ نام تو جی میرا سگنا ہے، پر شاہ جی مجھے رسیلی کہتا ہے، اب سب اسی نام سے پکارتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ بولتی رہی۔ تو نے ماکھے کا نام لیا، تو اسے جانتا ہے؟ ہاں، رحیم داد نے گردن ہلا کر اقرار کیا۔ یہ بتا، تجھے کبھی وہ یاد بھی آتا ہے؟ آتا تو ہے، پر اسے کیا ہوتا ہے جی؟ رسیلی کا لہجہ بجھا بجھا تھا۔ 5 سال سے اوپر ہو گئے میں نے اسے نہیں دیکھا۔ اگر شاہ جی تجھے واپس بھیج دے تو اس کے پاس چلی جائے گی؟ کیوں نہیں چلی جاؤں گی، وہ میرا گھر والا ہے۔ وہ تجھ سے دن رات محنت کرائے گا، نہ کھانے کو ٹھیک طرح سے روٹی دے گا، نہ ایسے عمدہ کپڑے لتے پہننے کو دے گا، اور نہ تجھے ایسا آرام ملے گا جو یہاں حویلی میں مل رہا ہے۔ رحیم داد نے مسکرا کر کہا، تو یہ سب کچھ چھوڑ کر اس کے پاس چلی جائے گی؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے جی؟ اس کے لہجے میں تلخی تھی، دبا دبا کرب تھا۔ کبھی شاہ جی کے ساتھ سوتی ہوں، کبھی اس کے پتروں کے ساتھ۔ تیرے سے مہمان ادھر آ کر ٹھہرتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی سونا پڑتا ہے۔ اس کی آواز میں رقت پیدا ہو گئی۔ کئی تو ایسے مہمان آتے ہیں کہ پوری روشنی میں سارے کپڑے لتے اتروا دیتے ہیں۔ شراب کے نشے میں جانے کیسی گندی گندی حرکتیں کرتے ہیں۔ میں تجھے کیا کیا بتاؤں، کیسے بتاؤں مجھ پر کیا کیا بیتتی ہے۔ اس نے گہری سانس بھری، چہرہ غمزدہ ہو گیا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ رحیم داد دھندلی روشنی میں اس کا چہرہ ٹھیک سے نہ دیکھ سکا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا رہے تھے۔ رحیم داد خاموش بیٹھا رہا۔ رسیلی بھی خاموش رہی۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی۔ ہوا کے بھیگے ہوئے جھونکے کمرے کے اندر آتے، لیمپ کی لو بار بار بھڑکتی، دونوں کے سائے دیوار پر لہرا کر گڑبڑ ہو جاتے۔ پھر رسیلی کی آواز خاموشی میں ابھری، مجھے جھونک آ رہی ہے، تو نہیں سوئے گا؟ اس نے انگڑائی لی۔ تو کہے تو لیمپ بجھا کر کپڑے اتار دوں؟
اس نے یہ باتیں ایسی بے باکی اور دھڑلے سے کہیں کہ رحیم داد حیرت سے چونک پڑا۔ نظریں اٹھا کر رسیلی کو دیکھا، منہ بگاڑ کر کسی قدر حقارت سے گویا ہوا۔ تجھے اس طرح گل کرتے لاج بھی نہیں آتی؟ کیسی لاج اور کیسی عزت؟ اس نے تھیکی نظروں سے رحیم داد کو دیکھا۔ 5 سال سے اوپر ہو گئے اور تو مجھ میں لاج ڈھونڈتا ہے؟ وہ میرے پاس رہی کہاں؟ مزاروں اور کمیوں کی کڑیوں اور گھر والیوں کی عزت اور آبرو ہوتے ہی کب ہے؟ عزت شجت تو زمینداریوں کے پاس ہوتی ہے۔ وہ تو اپنے شریکوں کے سامنے بھی اوڑھنی کا بکل مار کر منہ چھپا کے بیٹھتی ہیں۔ تانگے اور موٹر میں سوار ہو کر کہیں جاتی ہیں تو چاروں طرف چادر باندھ دی جاتی ہے۔ اس کے چہرے پر دکھ کے سائے منڈلانے لگے۔ اپنا حال یہ ہے جی، 2 برس ہوئے اسی کمرے میں ایک بڑا افسر آ کر ٹھہرا۔ اس نے ایک نہیں 2 لیمپ جلوائے اور سویرے تک ننگا نچوایا۔ وہ تجھ سے اتنا ناراض کیوں ہو گیا تھا؟ میں نے جی اس سے صرف اتنی گل کی تھی کہ جب اس نے پوری روشنی میں میرے کپڑے اتروانے چاہے تو میں نے انکار کر دیا۔ صاف صاف کہہ دیا میں کنجری نہیں ہوں۔ پھر تو جی وہ اتنا ناراض ہوا کہ خود تو آرام سے بیٹھا شراب پیتا رہا اور مجھے ننگا نچواتا رہا۔ تھک جاتی تو گالا نکالتا، غصے سے گلاس میں بھری ہوئی شراب اچھالتا، گر پڑتی تو اپنی چمڑے کی پیٹی سے مار لگاتا، منہ میں پیشاب کرنے کی دھمکی دیتا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ تو نے منت سماجت نہیں کی؟ رحیم داد نے کرید کر پوچھا۔ بہت کی جی، پر وہ تو جی نشے میں دھت ہو رہا تھا، رسیلی نے بجھے ہوئے لہجے میں بتایا۔ اب تو یہ بات پرانی ہو گئی، اس کے بعد تو جو جیسا کہتا ہے ویسا ہی کرنا پڑتا ہے۔ ممان ناراض ہو جائے اور شاہ جی سے شکایت لگا دے تو وہ گندی گندی گالا نکالتا ہے، زور زور سے ٹھڈے مارتا ہے۔ شاہ جی جن دوسری زنانیوں کو اٹھوا کر یہاں لاتا ہے وہ سب ایسا ہی کرتی ہیں؟ کرنا ہی پڑتا ہے جی، ایسا نہ کریں تو شاہ جی چمڑی ادھیڑ ڈالے۔ اس کے چہرے پر خوف کا سایہ پھیل گیا۔ روٹی ٹکر بند کر دیتا ہے، کئی روز بھوکا رکھتا ہے۔ میں بھی شاہ جی کا مہمان ہوں، رحیم داد نے مسکرا کر دریافت کیا۔ میرے بارے میں تو نے کیا سوچ رکھا ہے؟ میں نو کی پتا تو کیسا بندہ ہے، اس نے دبی زبان سے کہا۔ جب تو نے مجھے اپنے کول بلا ہی لیا تو میں نو تیرے بارے میں کی سوچنا؟ میں نے تجھے نہیں بلوایا، تو واپس چلی جا۔ کیسے جا سکتی ہوں؟ دروازے پر شیدے کی ڈیوٹی لگی ہے، اس نے شکایت لگا دی تو شاہ جی میرے گلے پڑ جائے گا۔ تو اسے نہیں جانتا، وہ بہت ظالم ہے۔ روٹی تو ٹھیک ٹھاک کھلاتا ہے، کپڑے لتے بھی بنوا کر دیتا ہے، پر ظلم بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ ایسا کر رسیلی، رحیم داد نے کمرے میں پڑے ہوئے قالین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو اس پر سو جا، میں نے تجھ سے کچھ نہیں لینا۔ وہ حیرت زدہ ہو کر بولی، تو سچ کہہ رہا ہے؟ مگر فوراً ہی اس کا چہرہ مرجھا گیا۔ لگتا ہے میں تجھے پسند نہیں آئی۔ ایسی کوئی گل بات نہیں، رحیم داد نے وضاحت کی۔ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے کرید کر پوچھا، یہ بتا تیرے پیٹ میں تو بچہ تھا نا؟ ماکھا یہی بتاتا تھا تو، پر حکیم جی نے پرانے چھپر کا پھوس اور گڑ ملا کر کھلایا، دوائی بھی دی، حمل گر گیا، سب ٹھیک ہو گیا، پر بہت تکلیف ہوئی جی۔ اس نے رحیم داد کی جانب دیکھا، دبی زبان سے پوچھا، مکھا تجھے کہاں ملا تھا؟ وہ مجھے کئی بار مل چکا ہے، تیرے لیے بہت پریشان رہتا ہے۔ پریشان تو جی رہتا ہی ہوگا، وہ افسردہ لہجے میں بولی۔ میں اس کے لیے کم پریشان رہتی ہوں؟ شروع میں تو بہت یاد آتا تھا، چھپ چھپ کر روتی تھی، شاہ جی کو پتہ چل جاتا تو گالا نکالتا تھا، روٹی بند کر دیتا۔ وہ تو جی رونے بھی نہیں دیتا۔ وہ اپنی بات کہتے کہتے گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ رحیم داد نے پوچھا، کیا سوچنے لگی؟ مکھے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر غم کی پرچھائیاں منڈلانے لگی۔ کیسا ہے وہ؟ لگتا ہے تو اسے ابھی تک بہت یاد کرتی ہے، رحیم داد نے مسکرا کر کہا، پر اب تو اس کے لیے پریشان نہیں رہے گی، کل سویرے وہ یہاں آ کر تجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ نہیں جی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حیرت سے آنکھیں پاڑ کر بولی۔
ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ شاہ جی کے پاس بار بار آتا رہا، منت سماجت کی، پیروں پر سر رکھ دیا، پر شاہ جی نہ مانا۔ اب وہ کیسے مان جائے گا؟ اس نے قدرے تامل کیا۔ کوٹ کی جس زنانی سے اس کا جی بھر جاتا ہے اسے بیچ دیتا ہے، واپس بھی کر دیتا ہے، پر اس کے لیے لمبی رقم مانگتا ہے۔ مکھا مجھے واپس لانے کے لیے کہاں سے اتنا روپیہ لائے گا؟ تیری گل سمجھ نہیں آئی؟ کل سویرے تجھے سمجھ آ جائے گی۔ رحیم داد نشے سے جھوم کر بولا۔ رسیلی نے رحیم داد کو گہری نظروں سے دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات صاف چغلی کھا رہے تھے کہ اسے رحیم داد کی بات پر یقین نہیں آیا، مگر اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔ رحیم داد کسی قدر بیزاری سے بولا، اب میں نے سونے دے اور خود بھی سو جا، کل تیرا ماکھا تجھے آ کر لے جائے گا۔ وہ ٹانگیں پھیلا کر لیٹ گیا۔ رسیلی خاموشی سے اٹھی اور قالین پر جا کر بیٹھ گئی۔ رحیم داد نے کروٹ بدلی، پھونک مار کر لیمپ بجھا دیا۔ کمرے میں تاریکی چھا گئی۔ باہر ابھی تک بارش ہو رہی تھی۔ تیز ہوا درختوں کی شاخوں سے الجھ کر پھڑپڑا رہی تھی۔ رحیم داد پر نیند کا غلبہ ہوا، وہ گہری نیند سو گیا۔ سویرے اس کی آنکھ کھلی تو کمرہ خالی تھا۔ رسیلی جا چکی تھی، بارش بھی بند ہو چکی تھی۔ کمرے کے باہر صبح کا اجالا پھیلا تھا۔ رحیم داد اٹھ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ ذرا دیر بعد شیدہ آ گیا۔ کمرے سے متصل غسل خانہ تھا۔ شیدہ نے رحیم داد کو غسل خانے میں پہنچا دیا۔ رحیم داد نہا دھو کر غسل خانے سے نکلا تو برآمدے کے سامنے باغیچے میں ہلکی ہلکی دھوپ پھیلی تھی۔ درخت رات کی بارش سے ابھی تک بھیگے ہوئے تھے۔ وہ شیدہ کے ہمراہ کھانے کے کمرے میں چلا گیا۔ میز پر ناشتہ لگایا جا چکا تھا۔ رحیم داد کے پہنچنے کے چند ہی منٹ بعد احسان شاہ بھی آ گیا۔ وہ اس وقت بوسکی کا لمبا کرتا اور سفید شلوار پہنے ہوئے تھا۔ کرتے میں سونے کے بٹن لگے تھے جن میں جڑے ہوئے پکھراج کے نگینے جھلملا رہے تھے۔ رحیم داد کو دیکھتے ہی احسان شاہ نے مسکرا کر کہا، چودھری آرام نال نیند آئی؟ کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ وہ کرسی کھسکا کر رحیم داد کے مقابل بیٹھ گیا۔ اس نے لسی کا گلاس اٹھایا اور گھٹاگھٹ چڑھا گیا۔ مونچھیں ہاتھ سے صاف کی، کھل کر مسکرایا۔ رحیم داد کی جانب ذرا سا جھکا۔ رن کیسی تھی؟ رحیم داد اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولا، شاہ جی میں نے اپنے پنڈ واپس جانا ہے، ادھر سب پریشان ہوں گے۔ کسی کو پتہ نہیں میں رات تیری حویلی میں رہا۔ کسی کو پتہ نہ چلے تو ٹھیک ہی ہے، احسان شاہ نے مشورہ دیا، اور اللہ وسایا کو تو بالکل پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ یہ تو میں بھی چاہتا ہوں اسے پتہ نہ چلے۔ رحیم داد نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ میں نے پتہ ہے تیری اس کے ساتھ پرانی لگتی ہے، اسے معلوم ہو گیا تو برا منائے گا۔ اس بارے میں تو میں تجھ سے آگے آرام سے گل بات کروں گا، تجھے کئی باتیں بتانی ہیں، تو ابھی کچھ نہیں جانتا۔ رحیم داد نے گفتگو کا موضوع بدلا اور مطلب پر آ گیا۔ شاہ جی تو نے ماکھے کے بارے میں کیا سوچا؟ سوچنا کیا ہے، تجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کروں گا۔ اس نے ہلکا قہقہا لگایا۔ ویسے بھی اب تیری گل تو ماننی ہی پڑے گی، یارانہ جو ہو گیا، ساتھ بیٹھ کر پینے کے بعد تو سمجھ لے یاری پکی ہو گئی، اس پر مہر لگ گئی۔ ایسی یاری دوستی کبھی نہیں ٹوٹتی، زندگی بھر چلتی ہے۔ ابھی نہیں، آگے تجھے اس کا ٹھیک سے اندازہ ہو جائے گا۔ رحیم داد مسکرایا اور احسان شاہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر گرم جوشی سے بھینچ لیا۔ رحیم داد کا قیاس غلط نہیں نکلا۔ احسان شاہ کے چہرے پر مسرت کی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے شیدہ کو بلایا، اسے ہدایت کی کہ ماکھا کو اس کے گھر سے بلا لائے۔ پھر وہ رحیم داد کی جانب متوجہ ہوا۔ چودھری تینوں اتنا بتا دوں کہ ماکھا رسیلی کا ناس مار دے گا۔ 2-4 مہینے بعد ہی دیکھ لینا، وہ کھانگڑ اور مریل مج بن کر رہ جائے گی۔ تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، رحیم داد نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ میں نے تو یہ خوشی ہے شاہ جی تو نے میری بات مان لی۔ احسان شاہ مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ دونوں ناشتے سے فارغ ہو کر برآمدے میں گئے اور اطمینان سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ سامنے لان پر ہلکی زرد دھوپ پھیلی ہوئی تھی، بھیگی ہوئی گھاس پر بارش کے قطرے جھلملا رہے تھے۔ آسمان بارش کے بعد گہرا نیلا نظر آ رہا تھا۔ بادلوں کے ہلکے پھلکے لکے بلندی پر ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ ہوا دھیمی تھی۔
हवेली की दीवारें अभी तक गीली थीं। एहसान शाह खुशगवार मूड में था। चेहरे पर ताजगी और होंठों पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। मगर जैसे ही माखा सर झुकाए शीदा के हमरा सामने आया, एहसान शाह के चेहरे से ताजगी उड़ गई। तीवरी पर बल पड़ गए। आंखों से झुंझलाहट झलकने लगी। माखा चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा। फिर वो झुका और तेजी से आगे बढ़कर एहसान शाह के कदमों पर गिर पड़ा। पैर पकड़े और ज़ारो कतार रोने लगा। एहसान शाह और बरहम हो गया। उसने गुस्से से माखा की कमर पर ठोकर लगाई। गरज कर बोला, सीधा खड़ा हो, जनानियों की तरह मेरे सामने टसवे न बहा। एहसान शाह खामोश बैठा गुस्से से पेशुताब खाता रहा। माखा उठकर सीधा हो गया था और एक गोशे में डरा सहमा नजरें झुकाए खड़ा था। एहसान शाह ने मुड़कर करीब खड़े हुए शीदा को देखा। फीके लहजे में गोया हुआ, शीदे, रसीली और उसके बच्चों को यहाँ ले आ। रहीमदाद ने एहसान शाह को इस तरह जलाल के आलम में देखा तो परेशान हो गया। उसने कुछ कहा नहीं, चुप बैठा रहा। थोड़ी देर बाद शीदा के पीछे पीछे चलती हुई रसीली भी आ गई। उसके हमरा 4 छोटे छोटे बच्चे भी थे। रसीली का लिबास बदला हुआ था। वो नहा धोकर आई थी और निखरी निखरी नजर आ रही थी, मगर उसके बच्चे इतने ही गंदे थे। लिबास भी उनके जिस्म पर मैले और बोसीदा थे। एहसान शाह ने नजर भर कर रसीली को देखा और हाकुमाना अंदाज में पूछा, माखा तुझे लेने आया है, तू उसके साथ जाएगी? रसीली ने कोई जवाब नहीं दिया। सर झुकाए घबराई हुई खामोश खड़ी रही। माखा हमन्नुक की तरह मुंह उठाए उसे बेचैनी से देखता रहा। रहीमदाद भी रसीली की खामोशी पर हैरतज़दा था। एहसान शाह ने रसीली की जानिब एक बार फिर देखा। ऊंची आवाज से बोला, चुप करके क्यों खड़ी है? साफ साफ बता, तूने माखे के साथ जाना है कि नहीं? अपनी मर्जी बता, क्या चाहती है? मेरी क्या मर्जी है जी? रसीली ने सर उठाए बगैर रसान से कहा, जो हुक्म करेगा वैसा ही करूंगी। मेरे हुक्म को छोड़, अपनी गल कर। चली जाऊंगी जी उसके साथ, रसीली ने हिचकिचाते हुए कहा। ये मेरा घराला है, ब्याह कर लाया है। ले संभाल अपना बाजू और उसके छोरे छोरियां, एहसान शाह ने माखा से कहा। फिर रहीमदाद की जानिब हाथ उठाकर इशारा किया, चौधरी की खातिर वापस दे रहा हूं। इसकी गल तो मैंने माननी ही थी। माखा हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, तेरी मेहरबानी है शाह जी। एहसान शाह खामोश बैठा रहा। माखा ने छोटे बच्चे को गोद में उठा लिया। रसीली का हाथ थामा। एहसान शाह की जानिब खौफज़दा नजरों से देखा। उससे इजाजत चाही। इसे ले जाऊं जी? ले जा, दफा हो यहां से, एहसान शाह ने बेजारी से कहा। माखा आगे बढ़ा। रसीली उसके साथ चली। बच्चे भी उसके हमराह थे। वो सब आहिस्ता आहिस्ता बरामदे से निकल गए। रहीमदाद ने एहसान शाह का शुक्रिया अदा करने के अंदाज में कहा, शाह जी, तेरी बहुत बहुत मेहरबानी, तूने मेरी बात की लाज रख ली। उसके लहजे से खुशामद आश्कारा थी। चौधरी, मैं यारों का यार हूं। एहसान शाह ने मुस्कुराने की कोशिश की। आगे भी आजमा लेना, एहसान शाह को अपनी बात का हमेशा धनी पाएगा। एक बार वादा कर लूंगा तो उसे जरूर पूरा करूंगा। रहीमदाद ने कुछ देर ठहर कर जाना चाहा तो एहसान शाह मुस्कुरा कर बोला, अब तुझसे आइंदा भी मिलना जुलना रहना चाहिए। तू अपना पड़ोसी जिम्मेदार ठहरा। आपस में मेल मिलाप बहुत जरूरी है। एक दूसरे से काम पड़ता ही रहता है। वो बेतकल्लुफी से हंसा। देख, ये आखिरी मुलाकात नहीं होनी चाहिए। यहां आता जाता रहेगा तो मेरा भी चंगा वक्त कटेगा, तेरा दिल भी बहल जाएगा। रहीमदाद ने एक बार फिर एहसान शाह का शुक्रिया अदा किया। एहसान शाह उसे रुखसत करने हवेली के फाटक तक आया। गर्मजोशी से बगलगीर हुआ। पीठ थपक कर बोला, तुझसे मिलकर बहुत खुशी हुई। रहीमदाद ने अलहदा होते हुए दोबारा आने का वादा किया। अपनी घोड़ी पर सवार हुआ और कोटला हरकिशन की समत रवाना हो गया। रात भर की बारिश के बाद पानी और कीचड़ से रास्ता बहुत खराब हो गया था। रहीमदाद घोड़ी संभाल संभाल कर दौड़ा रहा था। वो गांव में दाखिल हुआ तो पहर दिन गुजर चुका था। मेहमान खाने का मुलाजिम अहमद उसके इंतजार में परेशान बैठा था। रहीमदाद को देखते ही उसने जल्दी से पूछा, चौधरी, तू अब तक कहाँ रहा? रात जबरदस्त बारिश हुई। रहीमदाद ने हीले से काम लिया।
گھوڑی دوڑاتا نہر کے پار دور تک نکل گیا۔ واپسی پر بارش شروع ہو گئی۔ عالمپور نزدیک ہی تھا، ادھر چلا گیا۔ وہاں کے ایک زمیندار سے اپنی جان پہچان ہے۔ بارش بہت تیز تھی، رات اسی کے پاس ٹھہر گیا۔ ہاں جی، اتنی زور کی برکھا میں واپسی کیسے ہو سکتی تھی؟ احمد نے قدرے توقف کے بعد پوچھا۔ ناشتہ لے آؤں تیرے لیے؟ نہیں، ناشتہ میں نے ادھر ہی کر لیا تھا۔ بہت تھک گیا ہوں، اب آرام کروں گا، تو ٹر جا۔ احمد چلا گیا۔ رحیم داد بستر پر لیٹ کر سو گیا۔ اس نے دوپہر کا کھانا بھی نہ کھایا۔ دن ڈھلے تک پڑا سوتا رہا۔ بیدار ہوا تو جسم ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے غسل کیا، لباس تبدیل کیا اور باغ میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہ شام تک تنہا بیٹھا رہا۔ رات کا کھانا کھا کر وہ مہمان خانے میں واپس چلا گیا۔ کئی دن گزر گئے، اللہ بسایا ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ اس کے بغیر رحیم داد کو شدید احساس تنہائی ہوا۔ گاؤں میں کسی اور سے اس کا میل جول نہیں تھا، نہ ہی کوئی ایسا تھا جس سے میل جول پیدا کیا جاتا۔ سارے ہی مزارے اور کمی تھے، مگر تنہائی سے اکتانے کے باوجود نہ اس نے گھڑ سواری کی، نہ نہر کی جانب گیا۔ اسے خدشہ تھا کہ احسان شاہ سے دوبارہ مٹبھیڑ نہ ہو جائے اور وہ اصرار کر کے اپنے ہمراہ پیراں والا نہ لے جائے۔ وہ اب احسان شاہ سے ملنا اور اس کے پاس جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس شام موسم بڑا سہانا تھا۔ دوپہر تک بارش ہوتی رہی۔ دن ڈھلے بادل چھٹ گئے، مطلع صاف ہو گیا۔ گرد و غبار سے اٹے ہوئے درختوں اور پودوں کے پتے بارش سے دھل کر خوب صاف ستھرے ہو گئے تھے۔ ڈوبتے سورج کی نارنجی کرنوں میں دمک رہے تھے۔ ہوا سنسناتی ہوئی چل رہی تھی، اس میں فرحت اور تازگی تھی۔ رحیم داد باغ میں خاموش بیٹھا نکھری نکھری خوشگوار فضا سے لطف اٹھا رہا تھا۔ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ ماکھا کب اس کے پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ آہستہ سے کھنکارا تو رحیم داد نے پلٹ کر دیکھا۔ ماکھا اپنے گندے دانت نکال کر مسکرانے لگا۔ رحیم داد نے حیرت سے پوچھا، تو کب آیا اور کیسے آیا؟ بس جی، آ ہی گیا۔ اس کے لہجے میں خوشامد تھی۔ چودھری، تو نے میرا بازو واپس لے لا دیا، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں؟ رحیم داد نے دریافت کیا، رسیلی ٹھیک ٹھاک ہے؟ کیوں نہیں ٹھیک ٹھاک ہوگی جی؟ ماکھا خوشی سے چہک کر بولا، اپنے گھر میں لوٹ آئی ہے؟ بہت خوش ہے۔ اپنا گھر جی اپنا ہی ہوتا ہے۔ وہ بھی تیرے پاس آنا چاہتی تھی پر میں اسے نہیں لایا۔ سوچا پہلے تجھ سے پوچھ لو۔ تو اسے نہیں لایا، یہ ٹھیک کیا۔ بلکہ تو بھی نہ آیا کر، تو احسان شاہ کا مزارہ ہے۔ اللہ وسایا کو تیرا اس طرح بار بار آنا برا لگے گا۔ تیرا کام بن گیا، جا موجاں کر، اب یہاں نہ آنا۔ اس نے ماکھا کو تنبیہ بھی کی، اور دیکھ کسی کو پتہ نہ چلے میں شاہ جی کی حویلی میں ٹھہرا تھا۔ اطمینان رکھ، میں کسی سے ایسی گل نہیں کروں گا، پر میں آج تیرے پاس ایک ضروری کام سے آیا تھا۔ اس نے سرگوشی کے انداز میں آہستہ سے کہا، شاہ جی نے تجھے بلایا ہے، کوئی ضروری گل کرنی ہے؟ کہا ہے آج ہی شام آ جائے۔ نہیں جی، میں اب اس کے پاس نہیں جاؤں گا، میں صرف تیری خاطر گیا تھا۔ تیرا کام بن گیا، اس کے ساتھ ہی میرا آنا جانا بھی بند ہو گیا۔ پر وہ بہت ضروری گل کرنا چاہتا ہے۔ ماکھا نے چوکنا نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ سن لینے میں کیا جاتا ہے، وہاں دیر تک نہ ٹھہرنا، نہیں جائے گا تو مجھ پر ناراض ہوگا۔ تینوں پتا ہے وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ رحیم داد کے لہجے میں پہلی سی بیزاری اور بے رخی نہیں تھی۔ ماکھا نے اس کے رویے میں لچک پائی تو مسکرا کر بولا، یہ تو میں نو پتا نہیں، پر اتنا ضرور لگتا ہے گل کچھ تیرے کام ہی کی ہوگی۔ شاہ جی کہتا بھی یہی تھا۔ رحیم داد خاموش رہا، سر جھکا کر سوچنے لگا کہ احسان شاہ کون سی ایسی اہم بات کہنا چاہتا ہے جس کے لیے ماکھا کو بھیج کر اسے بلایا ہے۔ ماکھا نے رحیم داد کو خاموش پایا تو قدر عاجزی سے بولا، تو چلا جائے گا تو شاہ جی مجھ سے خوش ہو جائے گا۔ تینوں تو ذرا دیر گل بات کرنی ہے، جب جی چاہے لوٹ آنا، ہو سکتا ہے کوئی بہت کام ہی کی گل ہو۔ رحیم داد نے احسان شاہ کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ماکھا سے کہا، تو جا، میں آج ہی شاہ جی کی حویلی پر پہنچ جاؤں گا، اسے بتا دینا۔ ماکھا کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا باغ سے چلا گیا۔ رحیم داد اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ گھاس پر ٹہلتا رہا
اور سوچتا رہا کہ احسان شاہ اسے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس کے ذہن میں قریت پیدا ہوئی جس نے دھیرے دھیرے تجسس پھر بے چینی کی کیفیت اختیار کر لی۔ رحیم داد نے گھوڑی استبل سے نکلوائی، اس پر سوار ہوا اور احسان شاہ کی حویلی کی جانب روانہ ہو گیا۔ سورج غروب ہو چکا تھا مگر شفق کی سرخی نے فضا کو لالا رنگ بنا دیا تھا۔ وہ گھوڑی دوڑاتا ہوا کوٹلہ ہرکشن سے نکلا، نہر کی طرف بڑھا۔ شفق کی گہری سرخ روشنی میں اسے نہر کے کنارے ایک شخص نظر آیا جسے دیکھتے ہی وہ سراسیمہ ہو گیا۔ وہ دارا تھا۔ رحیم داد نے اسے غور سے دیکھا، دونوں کی نظریں ملی۔ رحیم داد نے اسے اچھی طرح پہچان لیا، ہاں وہ دارا ہی تھا۔ رحیم داد نے ایڑ لگا کر گھوڑی کی رفتار میں اضافہ کیا اور تیزی سے دارا کے قریب سے گزرتا ہوا آگے نکل گیا۔ اسے گمان گزرا کہ دارا نے اسے روکنے کے لیے ہاتھ بھی اٹھایا تھا مگر رحیم داد نے اس کی جانب مطلق توجہ نہ دی، پلٹ کر دیکھا بھی نہیں۔ گھوڑی سرپٹ دوڑاتا رہا، وہ پیرا والا کی جانب بڑھ رہا تھا اور دارا خطرہ بن کر اس کے سر پر منڈلا رہا تھا۔ وہ رہ رہ کر سوچ رہا تھا کہ دارا اس کی مقتول بہن بیگمہ کے گاؤں ڈھولا امیر خان سے ادھر کیوں آ گیا، کیسے آ گیا؟ یہ سوالات اس کے ذہن میں منڈلاتے رہے اور وہ آگے بڑھتا گیا۔ دارا بہت پیچھے رہ گیا۔ احسان شاہ اپنی حویلی کے سبزار پر تنہا بیٹھا تھا۔ اس کے ارد گرد کئی خالی کرسیاں رکھی تھیں، میز پر اسکاچ کی بوتل، گلاس اور ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا جگ رکھا تھا۔ رات نکھری نکھری تھی، آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے، ہوا میں ہلکی ہلکی خنکی تھی۔ قریب ہی برآمدہ تھا، اس میں لیمپ روشن تھا۔ لیمپ کی روشنی میں احسان شاہ کا چہرہ نشے سے تمتما رہا تھا۔ وہ رک رک کر وسکی کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار برآمدے کی جانب اٹھ جاتی۔ وہ بے چینی سے رحیم داد کا انتظار کر رہا تھا۔ رحیم داد برآمدے سے گزر کر لان میں پہنچا۔ احسان شاہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، چودھری بہت انتظار دکھایا، کہاں لگا دی اتنی دیر؟ اس نے گرم جوشی سے رحیم داد کا ہاتھ تھاما اور اپنے برابر ہی ایک کرسی پر بٹھا لیا۔ رحیم داد نے صفائی پیش کرنے کے انداز میں کہا، میں تو ماکھے سے تیرا پیغام ملتے ہی چل کڑا ہوا تھا، پر تینوں پتہ ہے برسات کے دن ہیں، ہر طرف پانی اور کیچڑ ہے، رستہ کچا ہے۔ یہاں پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی، گھوڑی کو سنبھال سنبھال کر دوڑانا پڑا۔ ایسے موسم میں تو ان راستوں پر جیپ بہت کام دیتی ہے، وہ تو اپنے پاس ہے نہیں۔ اللہ وسایا نے تو تانگا بھی نہیں رکھا، وہ تو کسی طور زمیندار ہی نہیں لگتا۔ احسان شاہ نے اللہ وسایا کے خلاف اپنی قدورت کا اظہار کیا۔ بنسی لال تھا تو مینیجر، پر اس کے زمانے میں ایک چھوڑ دو دو ٹانگے ہوتے تھے، اور ہردیال تو ہمیشہ جیپ میں ہی کوٹلہ ہرکشن آتا جاتا تھا۔ اس میں زمینداروں کی شان تھا بھی بڑے زمیندار کا پتر۔ میں نے تو جی ایک بھی تانگا نہیں دیکھا۔ فسادات شروع ہوئے تو بنسی لال بھاگ گیا۔ احسان شاہ نے رحیم داد کو بتایا، کوچوانوں نے لوٹ مار سے فائدہ اٹھایا، دونوں ہی تانگے لے کر نکل گئے۔ احسان شاہ نے خالی گلاس میں بوتل سے اسکاچ وسکیوں لے لی، پانی ڈالا اور پیک بنا کر رحیم داد کی جانب بڑھا دیا۔ لے پہلے تھوڑی سی لگا لے، باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی۔ رحیم داد نے گلاس تو لے لیا مگر تبھی زبان سے بچنے کی کوشش بھی کی۔ شاہ جی آج رہنے دے، میں نے پنڈ واپس بھی جانا ہے، زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا۔ تو نے بلایا میں چلا آیا۔ چودھری خواہ مخواہ کی بات نہ کر، احسان شاہ نے مسکرا کر کہا، بس سب شروع ہو جا، واپسی کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ احسان شاہ نے رحیم داد کے گلاس سے اپنا گلاس ٹکرا کر ہاتھ اونچا کیا، ہلکا قہقہا لگایا اور گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ رحیم داد نے بھی گھونٹ بھرا، بھیگی ہوئی مونچھیں ہاتھ سے صاف کی اور گلاس میز پر رکھتے ہوئے پوچھا، شاہ جی ایسی کون سی خاص گل تھی جس کے لیے تو نے مجھے بلوایا؟ احسان شاہ نے بے نیازی سے کہا، بس تجھ سے ذرا گپ شپ کرنے کو جی کرتا تھا، سوچا تو ادھر اکیلا ہے، آ جائے گا تو تیرے ساتھ اپنا دل بھی بہل جائے گا۔ پر ماکھا تو کہتا تھا کوئی خاص گل کرنی ہے، فوراً آنے کو کہا ہے۔ ماکھا ٹھیک ہی کہتا تھا۔ احسان شاہ نے خمار آلود نظروں سے رحیم داد کو دیکھا۔ خاص گل چل کیا ہے، تجھ سے کچھ پوچھنا تھا، تیرے ہی مطلب کی گل ہے۔ وہ کھل کر مسکرایا،
ہاتھ کیوں روک لیا؟ سارا گلاس ویسا ہی رکھا ہے، اسے آدھا تو کر، تجھے کچھ سرور شرور ہو جائے تو گل کرنے میں مزہ بھی آئے۔ رحیم داد نے بڑا گھونٹ بھرا اور 1/3 گلاس خالی کر دیا۔ اس نے منہ بگاڑا۔ احسان شاہ نے تکوں کی پلیٹ سامنے کر دی۔ رحیم داد ایک تکا اٹھا کر چبانے لگا۔ چٹپٹا تھا۔ رحیم داد کے منہ کی کڑواہٹ کم ہو گئی، تھوڑا سا سرور بھی ہوا، مگر وہ یہ جاننے کے لیے بے چین تھا کہ احسان شاہ کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ اس کے ذہن میں کھلبلی مچی ہوئی تھی، تجسس کے ساتھ ساتھ خدشات اور وسوسے بھی تھے۔ احسان شاہ نے رحیم داد کو زیادہ دیر ذہنی خلفشار میں مبتلا نہیں رکھا۔ اس نے قدر سنجیدگی سے دریافت کیا، چودھری، تو نے اپنی ذمہ داری کا مختار تو اللہ وسایا کو بنا دیا، پر یہ بھی پتا ہے کہ مختار نامے میں لکھا کیا تھا؟ یہ تو جی پتہ نہیں، میں نے انگریزی نہیں آتی، مختار نامہ انگریزی میں تھا، رحیم داد نے سادگی سے کہا۔ وکیل نے جہاں جہاں بتایا میں نے دستخط لگا دیے۔ اس کے لہجے میں تجسس پیدا ہو گیا۔ پر یہ گل تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ لگتا ہے تو اپنی ذمہ داری کے بارے میں لکھا پڑھی کے سارے کام منشی یا کاردار کے ذریعے کراتا رہا ہے، تجھے اس پر پورا پورا بھروسہ بھی ہوگا۔ احسان شاہ نے ہنس کر کہا، میں نے غلط تو نہیں کہا؟ تو نے ٹھیک ہی سوچا، بالکل یہی بات ہے۔ رحیم داد نے احسان شاہ سے اتفاق کرتے ہوئے اپنی لا علمی کی پردہ پوشی کی۔ تبھی تو نے آنکھ بند کر کے ایسی پکی دستاویز پر دستخط کر دیے؟ مختار نامہ تو اسٹامپ پیپر ہی پر ہوگا۔ ہاں جی، اسٹامپ پیپر ہی پر تھا۔ رحیم داد کے چہرے سے ہلکی ہلکی پریشانی جھلکنے لگی۔ بس تو اس کے بارے میں کیا بتانا چاہتا ہے؟ یہ بتانا ہے تو نے یہ غلط کام کیا، اس طرح دستخط نہیں کیے جاتے۔ وہ تو ہو گئے، اب اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ وسایا نے اگر مختار نامے کی بجائے بی نامے پر تجھ سے دستخط کروا لیے تو؟ احسان شاہ نے رحیم داد کے ذہن میں شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر رحیم داد نے تذبذب میں مبتلا ہونے کے باوجود اس کا اظہار نہیں کیا۔ نہیں شاہ جی، تینوں پتہ نہیں، اللہ وسایا میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ جائیداد اور ملکیت بہت ظالم ہوتی ہے، احسان شاہ نے وسکی کی چسکی لگاتے ہوئے کہا۔ بھائی کو بھائی کے خلاف، پیو کے خلاف پتر کو مدعی اور مدعا رائے بنا کر عدالت تک پہنچا دیتی ہے، ایسی دشمنی ڈالتی ہے کہ خون ہو جاتے ہیں۔ تو نے بھی ایسے کتنے ہی جھگڑے دیکھے ہوں گے۔ اللہ وسایا سے تیرا سگا رشتہ بھی نہیں، خیر وہ ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ تو ٹھیک ہے، جائیداد اور زمین کی ملکیت پر سگے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، مقدمے بازی بھی ہوتی ہے، خون بھی ہو جاتے ہیں، پر میں نے اتنا پتا ہے اللہ وسایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ رحیم داد اپنی بات پر اڑا رہا۔ یہ بتا، ایسی گل تو نے اللہ وسایا کے بارے میں کیوں سوچی؟ ٹھیک ٹھیک سننا چاہتا ہے تو سن لے۔ احسان شاہ کے لہجے میں گہری سنجیدگی تھی۔